آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی مغلوب صورتحال دیکھ کر ہمارے جذباتی نوجوان یا تو مایوس ہو کر اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں یا پھر عسکریت کی طرف رخ کرنے کا سوچتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہی امت مسلمہ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے افکار پوری دنیا میں پھیلی اسلامی تحریکوں کی بنیاد بنے۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے مغربی جاہلیت پر صرف تنقید ہی نہیں کی بلکہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک منظم جماعت کی بنیاد رکھی اور طویل عرصے تک اس کی قیادت بھی کی۔ جدید دور کے مسلم معاشروں میں پرامن جدوجہد کرتے ہوئے مطلوبہ تبدیلی کے حصول کے راستے کو متعین کیا اور مسلمانوں میں مایوسی اور خانہ جنگی کے رجحانات کا ازالہ کیا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ توڑ پھوڑ اور تشدد کے ذریعے کوئی مستحکم اور پائیدار نظام حکومت قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لاطینی امریکہ اور افریقہ کے ان ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں اس قسم کی کارروائیوں کے بعد انقلاب لائے گئے اور پھر وہاں انقلاب در انقلاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے نہ ہم خود تشدد کا راستہ اختیار کریں گے اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دیں گے۔ دور جدید میں اسلامی ریاست کیسی ہوگی، اس حوالے سے سید مودودی کے قلم نے نہ صرف جدید اسلامی ریاست کے واضح خد و خال بیان کیے بلکہ تفصیل سے بتایا کہ یہ جدید اسلامی ریاست کیسے دور جدید کے مسائل کو حل کرے گی۔ اس بات کو کھول کر رکھ دیا کہ آمریت کے مقابلے میں اسلامی ریاست کا مزاج شورائیت اور جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مغرب جس چیز کو لفظ جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں اس میں جمہور کو حاکمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے، اور ہم مسلمان جسے جمہوریت کہتے ہیں اس میں جمہور صرف خلافت کے حامل ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ان کی جمہوریت میں بھی عام رائے دہندوں کی رائے سے حکومت بنتی اور بدلتی ہے، اور ہماری جمہوریت بھی اسی کی متقاضی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ ان کے تصور کے مطابق جمہوری ریاست مطلق العنان اور مختار مطلق ہے، اور ہمارے تصور کے مطابق جمہوری خلافت اللہ کے قانون کی پابند۔ ایک زمانے میں منظم طور پر ملک میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ فوج ترقی پذیر ممالک میں سب سے منظم اور جدید تعلیم یافتہ ادارہ ہے، اور فوجی اقتدار ہی کے ذریعے یہ ریاستیں ترقی کر سکتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنرل ایوب خان ملک کے فوجی حکمران تھے۔ ایک بار انہوں نے مولانا مودودی کو لاہور کے گورنر ہاؤس میں بلا کر بہت مشفقانہ انداز میں فرمایا، مولانا یہ سیاست تو بہت گندا کام ہے، آپ جیسے بلند کردار اور پاکیزہ نفس لوگ اس میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ اسے چھوڑیں اور اسلام کی تبلیغ فرمائیں، سیاست سیاسی لوگوں کو کرنے دیں، اس دلدل میں جو بھی قدم رکھے گا کیچڑ سے لت پت ہوگا۔ مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جنرل صاحب آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں کہ اس وقت سیاست کو خوف خدا سے عاری لوگوں نے ایک گندا کھیل بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور اس خرابی نے ہماری زندگی کے ہر دوسرے شعبے کو گندگی کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہمارے نزدیک سیاسی کام نہیں بلکہ سراسر ایک دینی فریضہ ہے۔ ایوب خان نے کہا، مولانا پھر یہ کام کرتے ہوئے تو آپ اپنے آپ کو غلاظت کی آلودگی سے نہیں بچا سکتے۔ مولانا نے جواب دیا کہ اس میں کیا شک ہے کہ جو شخص بھی غلاظت اور سیوریج صاف کرنے کا کام کرے گا وہ چاہے کتنی ہی احتیاط برتے کچھ نہ کچھ چھینٹے تو اس کے کپڑوں پر ضرور پڑیں گے، لیکن اگر اس خوف سے سیوریج صاف ہی نہ کیا جائے تو پھر لامحالہ سارے شہر کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی۔ سید مودودی جب تک حیات رہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ڈنڈے کو ملکی فیصلوں کی بنیاد نہ بننے دیا جائے۔ مولانا مودودی کا موقف واضح تھا کہ عوام الناس کی مرضی سے ہی مسند اقتدار پر حکمرانوں کو موجود ہونا چاہیے، اور جبری بیعت کے بجائے آزادانہ بیعت ہی سے مسلم دنیا کے حکمرانوں کا تعین ہونا چاہیے۔ سید مودودی کی قائم کردہ جماعت اسلامی کے دستور میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ کوئی خفیہ سرگرمی اس ملک میں نہیں کریں گے، کوئی خلاف آئین اقدام نہیں اٹھائیں گے، آمریت کی صورت میں پرامن طور پر مزاحمت کی جائے گی، خانہ جنگی سے پرہیز اور ڈنڈا حکومت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ حکومت حاصل ہونے کے بعد بھی ڈنڈا وہ آخری چیز ہوگا جو اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سید مودودی کے مطابق لوگ بڑا غضب کرتے ہیں کہ اسلام کے پروگرام کی ساری تفصیلات چھوڑ کر اس کی سخت سزاؤں پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام پہلے عام لوگوں میں ایمان پیدا کرتا ہے، پھر عوام کے اخلاق کو پاکیزہ بناتا ہے، پھر تمام تدابیر سے ایک ایسی مضبوط رائے عامہ تیار کرتا ہے جس میں بھلائیاں پھولے پھلیں اور برائیاں پنپ نہ سکیں، پھر وہ ایک ایسا معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کرتا ہے جس میں بدی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ وہ ان تمام دروازوں کو بند کرتا ہے
جس سے فواحش و جرائم نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈنڈا وہ آخری چیز ہے جس سے ایک پاک معاشرے میں سر اٹھانے والی ناپاکی کا قلع کما کیا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو ایسے برحق نظام کو بدنام کرنے کے لیے آخری چیز کو پہلی چیز قرار دیتا ہے اور بیچ کی سب چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ پاکستان میں چاہے جمہوریت کی شکل میں سول آمریت ہو یا فوجی آمریت، ہر آمریت کا مقابلہ رائے عامہ کی بیداری سے ہی ممکن ہے۔ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی پیدا کر کے اور ان کو جنت کا مشتاق بنا کر ایک ایسی قوت میں تبدیل کرنا جو اسلامی نظام کے سوا کسی نظام پر راضی نہ ہو، سید مودودی کا مشن تھا۔ آج بھی اس مشن کے لیے بہت سی زندگیاں وقف ہیں۔ جب تک یہ زندگیاں اس زمین پر موجود ہیں، حقیقی تبدیلی کی امید زندہ ہے اور مایوسی اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔